بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا۔ حضرت شیخ الہند کی شخصیت، ان کی ذات، ان کے کردار کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے پہلے بر صغیر کے حالات سے واقفیت ضروری ہے۔ بر صغیر میں مغلوں کی حکومت تھی اور یہاں کا نظام کم سے کم عدالتی نظام اسلامی تھا، تعلیمی نظام بھی اسلامی تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں کا عدالتی نظام فقہ حنفی کے مطابق تھا، دفتری سرکاری زبان فارسی تھی اور عربی زبان کو بھی کافی اہمیت حاصل تھی۔ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ اور ایک زبردست حکمران محی الدین اورنگزیب عالمگیر، جو علم دوست، علم شناس اور خود بہت بڑے عالم تھے، جن کے دیگر کارناموں کے علاوہ ایک عظیم کارنامہ فتاوی عالمگیری ہے، جو اورنگزیب عالمگیر کی ہدایت پر، ان کی تجویز پر، ان کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں وجود میں آیا اور آج ہر دارالافتاء کی ضرورت ہے، ہر مفتی کی ٹیبل پر موجود ہے۔ یہ ان کا بڑا احسان ہے اور ان کے دور کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو لوگ اقتدار پر فائز ہوئے وہ لا علم، بے دین، سست، کاہل، عیاش قسم کے لوگ تھے۔ یوں مغلیہ اقتدار آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ اورنگزیب کے دور سے قبل ہی غیر ملکی تاجر یہاں داخل ہو چکے تھے اور وہ آہستہ آہستہ تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے، اور کفار کا روز اول سے ہی یہ ایک کامیاب حربہ ہے کہ مسلمانوں کی معیشت پر حملہ کیا جائے، ان کی معیشت اپنے ہاتھ میں لی جائے۔ لکھتے ہیں مورخین کہ بیرونی تاجروں کی آمد اور پھر برطانیہ کے بر صغیر پر قبضے کی وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ مصالحہ جات تھے، یہ کالی مرچ، لونگ، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو کہ اس دور میں یہ نایاب ترین چیزیں تھیں، سونے کے بھاؤ بکتی تھیں اور بر صغیر ان کی پیداوار کا مرکز تھا۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو تاجر تاجرانہ روپ میں آئے اور تاجدار بن گئے، کاروباری بن کے آئے اور کاروبار حکومت سنبھال لیا، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کنٹرول سنبھالتے گئے۔ پھر ایسا دور آیا
کہ مغل بادشاہ کی حیثیت صرف اس کے محل کی 4 دیواری کے بادشاہ کی رہ گئی، حکمرانی برطانیہ کی تھی۔ برطانوی راج کے آتے ہی بر صغیر کا عدالتی نظام ختم کر دیا گیا اور برطانوی نظام رائج کر دیا گیا۔ تعلیم کی اور رابطے کی زبان انگلش قرار دے دی گئی، انگلش کو ہی سرکاری حیثیت حاصل ہو گئی۔ مدارس اور وہ مراکز جو اسلامی تہذیب و تمدن کے علم بردار تھے انہیں ختم کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، جلا وطن کر دیے گئے علماء، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، قتل کر دیے گئے، سور کی کھالوں میں لپیٹ کر پھینک دیا گیا۔ انگریز کے اس ظالمانہ اقدام کی پیش بندی اگرچہ حضرت شاہ ولی اللہ پہلے فرما چکے تھے کہ وہ قلندر تھے، دوربین تھے، دور کے حالات دیکھ رہے تھے، حالات کی نبض پر ان کا ہاتھ تھا، مغلیہ حکمرانوں کی کمزوری کو دیکھ رہے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیگر برطانوی تاجروں کے انداز کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق مراکز بھی قائم فرما دیے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ پردہ فرما گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ نے جب دیکھا کہ 1803 میں مکمل اقتدار، اختیار، حکمرانی انگریز لے چکے ہیں تو آپ نے وہ فتویٰ دیا جو اگر کوئی مولوی نہ دیتا، وہ کسی مولوی کی تحریر نہ ہوتی، مولوی کی بات نہ ہوتی تو اس کو آج دنیا میں تسلیم کیا جاتا، لیکن بہرحال آج بھی اس کی حیثیت ہے۔ آگے چل کر بر صغیر میں جتنی آزادی کی تحریکیں چلیں ان کی بنیاد یہ فتویٰ بنا۔ فتویٰ یہ تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہ دارالاسلام نہیں رہا، ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ مختلف تحریکیں شروع ہوئیں۔ 1824-25 کے عرصے میں حضرت سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ اپنی جماعت کو لے کر چلے اور سندھ سے ہوتے ہوئے علاقہ غیر اور پھر اکوڑا خٹک، پشاور، ایبٹ آباد، بالاکوٹ، کشمیر، مظفر آباد، ان علاقوں میں اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ جتنا عرصہ ہوا چلایا اس نظام کو۔ 1830 میں بالاکوٹ میں حضرت سید احمد بھی شہید ہو گئے، ان کے جانشین جو ہو سکتے تھے ان کے دست راست حضرت شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے اور دیگر بھی سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ یہ تحریک آزادی بالاکوٹ کے مقام پر ختم ہو گئی، بظاہر تحریک ناکام ہو گئی۔ جو لوگ یہاں سے بچے وہ لوگ اور جو اس تحریک کی ابتدائی دنوں میں بچے تھے وہ جوان ہوئے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اس تحریک کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس تحریک کے دوران 14-15 سال ان کی عمر تھی۔ یہ لوگ بیٹھے اور جو اس تحریک بالاکوٹ میں عملی طور پر شریک تھے ان حضرات کو ساتھ ملایا اور ایک منصوبہ بندی شروع کی کہ ہم پھر کوشش کریں، ہم پھر ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی مل جائے، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر ان لوگوں نے مظلوم طبقات کو ساتھ ملایا
اور پھر 1857 کی جنگ آزادی، جہاد آزادی ہوا، جس میں ان لوگوں نے، مجاہدین نے، جن کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، جنرل بخت نصیر خان تھے، حضرت نانوتوی تھے، حضرت گنگوہی تھے، حضرت حافظ ضامن شہید تھے، جس کا مرکز تھانہ بھون تھا، جہاں کے مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ یہ تھانہ بھون، یہ خانقاہ تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ تھی، یہ دکان معرفت تھی۔ کسی پروگرام میں گفتگو کے دوران انشاءاللہ اس پر بھی مستقل بات ہوگی۔ ان لوگوں نے جہاد کیا، اور یہ جہاد ملک گیر تھا، پورے برِ صغیر میں تھا۔ یہاں اوکاڑا، ساہیوال، یہ راوی بار مکمل، ادھر شیر شاہ تک، مختلف علاقوں میں مختلف مجاہدین، مثلا اس علاقے میں ہمارے یہ اوکاڑا ساہیوال کی پٹی میں رائے احمد خان کھارل تھے، اور ان کے ساتھ ہزاروں جانباز تھے۔ یہ لوگ مقابلہ کرتے رہے۔ آج جو بڑے بڑے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، گیلانی، قریشی، شاہ اور فلاں فلاں، یہ سارے انگریز کے نمک خوار تھے، برطانوی افواج کے جاسوس تھے، اور یہ جہاد کرنے والے مجاہدین آزادی کے مخبر تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں اور مراعات حاصل کیں۔ اس جہاد کے دوران انگریز کو ان لوگوں نے چکرا کے رکھ دیا، اس کے ہوش اڑا دیے، شاملی کی تحصیل چھین لی، تھانہ بھون چھین لیا۔ قدرت کو ابھی اور امتحان مقصود تھے، یہ تحریک بھی کچل دی گئی۔ 1857 کی اس تحریک سے 6 سال قبل 1851 میں مولانا محمود حسن شیخ الہند پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا ذوالفقار علی بہت بڑے عالم تھے، عربی کالج کے استاذ تھے۔ ان کے رائے بریلی میں قیام کے دوران حضرت شیخ الہند پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا ذوالفقار دیوبندی، اور ان کے آباء و اجداد کا علاقہ دیوبند تھا، قصبہ دیوبند کے رہنے والے تھے۔ تو وہاں پر قصبہ دیوبند کے رہائشی مولانا ذوالفقار عربی کالج میں استاذ تھے، اور رائے بریلی میں ان کا قیام تھا، جہاں حضرت شیخ الہند پیدا ہوئے۔ 1851 میں جنگ آزادی سے 6 سال قبل حضرت شیخ الہند پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ الہند کے والد مولانا ذوالفقار علی، یہ مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے۔ مولانا مملوک علی کی حیثیت شیخ الکل کی تھی، کہ یہ حضرت شیخ الہند کے والد مولانا ذوالفقار علی کے بھی استاذ تھے، دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بھی استاذ تھے، علی گڑھ کالج کے بانی سر سید احمد خان کے بھی استاذ تھے۔ مولانا ذوالفقار علی ادب اور دیگر عربی علوم کے ماہر تھے۔ دیوان حماسہ، دیوان المتنبی اور المعلقات السبع اور دیگر بڑی کتابوں کی شروحات لکھیں۔ اسی طرح کئی عربی قصائد ان کی شروحات لکھیں۔ ان کے گھر میں حضرت شیخ الہند پیدا ہوئے، 4 بھائی تھے، باقی 3 بھائی ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے چچا اور دیگر اساتذہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قدوری شریف اور منطق میں شرح تہذیب اور ان کے ساتھ جو کتب اس دور میں رائج تھیں، ان تک تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ آپ کی عمر 15 سال کے قریب تھی کہ 30 مئی 1866 میں کئی اکابرین کی مشاورت سے قصبہ دیوبند میں مدرسہ عربیہ قائم کیا گیا۔
दारुल देवबंद बना बाद में, अभी मदरसा अरबिया था। इसके बानियान के जहन में ये बात थी कि हमने पहले कोशिश की, देख लिया, ज़ाहरी तौर पर हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, अब क्या किया जाए। चनाचे मदारिस कायम किए गए। उन मदारिस में से पहला मदरसा मदरसा अरबिया देवबंद था। देवबंद कोई मसलक नहीं था, कोई मज़हब नहीं था, कोई फ़िरका नहीं था, कोई अलग जमात नहीं थी। एक मदरसा कायम किया गया जिसका नाम मदरसा अरबिया रखा गया। जिस कस्बे में मदरसा कायम हुआ उसका नाम देवबंद था, तो मदरसा अरबिया देवबंद। ये मदरसा कहाँ कायम किया गया? देवबंद के कस्बे में एक मस्जिद थी, छत्ता वाली मस्जिद। उस मस्जिद में अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद मुल्ला महमूद और एक शागिर्द मौलाना महमूद हसन, जो बाद में मौलाना महमूद हसन बने, लेकिन अभी महमूद हसन थे। ये महमूद हसन जो शागिर्द थे, ये देवबंद बस्ती के रहने वाले थे, इनका आबाई इलाका यही था। तो पहले तालिब इल्म ये थे, पहले तालिब इल्म भी महमूद थे, पहले उस्ताद भी महमूद थे। पहले साल 21 तलबा इस क्लास में दाखिल हुए और साल के आखिर तक 78 तलबा इस मदरसे में दाखिल हो चुके थे। 1866 में ये मदरसा कायम हुआ। इस मदरसे के क़याम के कई साल बाद गालिबन 1886-88 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ने कॉलेज कायम किया। वो लोग जो समझते हैं, जो कहते हैं, जिनका दावा है कि पहले अलीगढ़ बन गया, फिर मौलवियों के पास कोई रास्ता नहीं था, तो मौलवियों ने बाद में दारुल उलूम देवबंद बनाया, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अपने रिकॉर्ड को भी दुरुस्त फरमा लें, तारीख़ का मुताला कर लें। दारुल उलूम देवबंद 1866 में कायम हुआ। तब दूर दूर तक अलीगढ़ या किसी ऐसे इदारे का नामो निशान नहीं था। इस मदरसे का मकसद ये था कि उलूम इस्लामिया, उलूम अरबिया की तरवीज हो, क्योंकि इससे कबल तमाम उलूम मुतदाविला, तमाम दीनी असरी उलूम एक छत के नीचे पढ़ाए जाते थे। अंग्रेज़ ने दीनी उलूम यकसर ख़त्म कर दिए, बैक जुम्बश कलम बंद कर दिए। इन हज़रात ने सोचा कि दीनी तालीम का सिलसिला आगे चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, उसके लिए मदरसा देवबंद कायम किया। तो पहले तालिब इल्म मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आपने 5 साल तक यहाँ तालीम हासिल की और फिर आपकी उम्र के 20 साल मुकम्मल हुए थे। आपने यहाँ से सनद फ़राग़ हासिल की